توفیق عطا کی۔ اس معاملے میں خود بھی اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اگر اللہ کی یہ مہربانی نہیں ہوتی تو انسان کے بس کا نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو سنا سکے۔ ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت وتر میں پڑھی تھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ پر اتارتے، تو پہاڑ ڈر کے مارے چور چور ہو جاتا، کانپنے لگتا، راکھ ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی غار حرا میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی وحی لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بھیجا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سورہ علق کی 5 آیتیں یہ۔ تو جب یہ آیت کا نزول ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسینے سے شرابور ہو گئے، کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے۔ اور عرب کا موسم بہت ہی گرم ہوا کرتا ہے، خاص طور سے پہاڑ کا علاقہ جو غار حرا کا تھا وہ بہت ہی گرم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آیا، اتنا پسینہ آیا، اور اتنے ڈر گئے کہ بالکل پورا بدن گیلا ہو گیا، پورا کپڑا گیلا ہو گیا۔ اور پھر اسی حالت میں جب آپ اپنے گھر آتے ہیں اور اماں خدیجہ کے سامنے یہ ساری بات عرض کرتے ہیں، تو اماں خدیجہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کپڑا گیلا تھا۔ تو یہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، سمجھے نا، کہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ ایک انسان کے بس کا نہیں کہ وہ اس کو سنا سکے، سوائے اس کے کہ اللہ جس کو توفیق دے دے، یا اللہ جس کا انتخاب کر لے، جس کو چن لے۔ تو اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عمر تقریباً اب 40 سال ہونے والی ہے، اور ہم سب سے پہلے جو تراویح سنائے تھے تو اس وقت میری 13 یا 14 سال کی عمر تھی۔ اس وقت سے لگاتار کسی نہ کسی بہانے سے اللہ نہ کوئی ایسا نظام بنا دیتا ہے کہ ہم کو سنانے کی توفیق ہو جاتی ہے، ورنہ شروع میں تو ہم کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ جگہ نہیں ملی، اس مرتبہ نہیں ملی، اس مرتبہ یہ ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں اللہ کی توفیق سے ہم کو کھڑا ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں خود بھی اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آپ لوگ جو اس مہینے میں قرآن کریم کو سنیں، یقیناً آپ لوگ بھی بڑے باسعادت مند ہیں۔ ایک دو چیز مجھ کو عرض کرنی ہے۔ پہلی چیز یہ عرض کرنی ہے کہ جو میں نے تلاوت خطبہ کے درمیان عرض کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ قرآن کی حفاظت، ہم ایک چیز اپنا زیور کو، اپنے پیسے کو اگر کسی المیرہ میں رکھتے ہیں، کسی صندوق میں رکھتے ہیں، تو صرف اس پیسے کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، اس زیور کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس پورے سامان کی، اس صندوق کی، اس المیرہ کی، اس لاکر کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ قرآن کو یاد کرتے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ اللہ کا وعدہ آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کے دل میں قرآن ہے تو آپ بھی اللہ کی نگاہ میں محفوظ ہے، اور آپ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ 3-4 روز قبل ابو حدیث عصر کے وقت میں پڑھ رہے تھے، اس میں ایک حدیث میں آیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کریم کو، اس صحیفے کو اگر چمڑے کے اندر بند کر دیا جائے تو اس چمڑے کو دنیا یا آگ یا کوئی بھی آگ اس کو نہیں جلا سکے گی۔ اس کی تشریح یہ کی گئی کہ اگر قرآن کو چمڑے میں بند کر دیا جائے تو وہ چمڑا سمیت قرآن نہیں جلے گا۔ اور یہ ایک معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور کبھی کبھی آج کل کے زمانے میں بھی یہ چیز دیکھا گیا ہے کہ پورا گھر جل جاتا ہے، پوری بستی جل جاتی ہے، لیکن قرآن محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ جس انسان کے اندر، جس جسم کے اندر یہ قرآن محفوظ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور نہ اس کو دنیا کی آگ کوئی نقصان پہنچا سکے گی اور نہ آخرت کی آگ نقصان پہنچا سکے گی۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہمیں قرآن کی جتنی بھی ہو سکے آیتیں، زیادہ سے زیادہ آیتیں ہو سکے، زیادہ سے زیادہ صورتیں ہو سکے، اس کو محفوظ کرنے کی، اس کو یاد کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً اگر ہماری عمر ہو گئی ہے تو ہم پورا قرآن نہیں یاد کر سکتے، لیکن چند صورتیں تو یاد کر ہی سکتے ہیں، 10 صورتیں، 20 صورتیں۔ اور ہماری گزارش ہوگی امام صاحب سے کہ جب آپ
خاص طور سے مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں پڑھیں تو ان نمازوں میں آخر کی جو آیتیں ہیں اما پارا کی اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ یہ جو علم تری کیفیہ کی آیتیں ہیں آخری کی 10 صورتیں ہیں، یا عام طور پر لوگ بچے میں یاد کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو بار بار دہرایا جائے گا مقتدی نماز کے اندر سنیں گے تو وہ یاد ہو جاتا ہے، سمجھے نا۔ ویسے بھی کہا گیا کہ مغربی کی نمازوں میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا جائے، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے پیچھے مقتدی ہیں ان کو بھی وہ آیت ازبر یاد ہو جائے، وہ بھی محفوظ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے اس طریقے سے ہم قرآن کی کچھ آیتیں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں ان کو تو معمول بنا ہی لینا چاہیے کہ کم سے کم ہر روز ایک پارہ یا جتنا ہی توفیق ہو سکے۔ قرآن میں اس بات کی سہولت کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو ہر روز ایک پارہ ہی پڑھنا ہے، 2 پارہ ہی پڑھنا ہے یا ہر مہینے ختم کرنا ہی ہے، بلکہ قرآن کا اعلان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تم سے پوسیبل ہو سکے، جتنا تم سے ممکن ہو سکے، جتنا تجھے میسر ہو سکے اتنا ہی پڑھو، لیکن پڑھو۔ آپ ایک ہی آیت پڑھیے، ایک سورہ ہی پڑھیے، ہاں سورہ اخلاص ہی پڑھ کر کے سویا کیجیے، ایک معمول بنائیے، لیکن ایک روٹین بنائیے، ہر روز کا معمول ہوگا تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کے اندر چینجنگ آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت بڑی بشارت ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے یا اس کے خاندان میں کوئی حافظ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پر ایسا نور اور ایسا تمغہ اس کے سر پر سجایا جائے گا جو اس دنیا کے چاند و سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ یہ حقیقت ہے اور سچائی ہے، اور ایک ایمان والے ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم سے قرآن یاد نہیں ہو سکا تو ہم اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کو حافظ بناوے، ہاں، اور اگر آپ اس کو شروع میں لگا دیں گے، اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اور آپ کا مال خالص ہوگا، حرام سے بچا ہوا مال ہوگا، تو یقین جانیے کہ آپ کا بچہ حافظ بنے گا، علم دین حاصل کرے گا۔ لیکن یہ کوشش کیجئے کیا ہمارا پیسہ صحیح ہونا چاہیے جو اس بچے پر لگے۔ آج پوری دنیا میں جو انقلاب ہے وہ صرف علم کی بنیاد پر ہے، اور آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے جب سب سے پہلے قرآن کی آیت اس دنیا میں اتری، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہلی آیت اتری، جس کو میں نے آج سب سے پہلے پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے۔ تو اس امت کا رشتہ سب سے پہلے پڑھنے سے ہے، علم سے ہے، سائنس سے ہے، صلاحیت سے ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سب سے پہلے نماز پڑھیے، سب سے پہلے زکات دیجیے، سب سے پہلے نہیں، سب سے پہلا پیغام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے اس امت کو دی گئی وہ کیا تھا کہ آپ علم حاصل کیجیے، اپنی امت کے درمیان، اپنی قوم کے درمیان علم کا چراغ جلائیے، علم کا بول بالا کیجیے، علم سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس قوم نے علم سے اپنا رشتہ جوڑا، آج یہودی پوری دنیا میں 1% یا 1.5% پوری دنیا میں یہودیوں کی آبادی ہے، لیکن پوری دنیا کا کنٹرول، امریکہ کا کنٹرول، روس کا کنٹرول اور اسرائیل کا کنٹرول اور بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے مفکر آج یہودیوں کے پاس ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا تعلق علم سے ہے، اس کا تعلق سائنس سے ہے، اس کے یہاں باضابطہ ایک نظام ہے پڑھنے کا۔ شروع سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے اس کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ کیسے پڑھانا ہے، 5 سال کا ہوگا تو یہ کس اسکول میں پڑھے گا، 10 سال کا ہوگا تو کس فیلڈ میں جائے گا، یہ پوری پلاننگ ہے۔ اور ایک نجی طور پر نہیں، پرسنلی نہیں، بلکہ پورا ملک اس نظام کے تحت چلتا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ایک محلے میں کوئی مکتب نہیں ہے، کوئی سائنس کا ٹیچر نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ ہمارے بچے وہاں پر کیا کہتے ہیں پڑھائی کر سکے سائنس کا، اور کیا کہتے ہیں جو بھی جس میں روچی ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، جس طریقے سے ہم مکتب قائم کرتے ہیں، ایک معلم رکھتے ہیں، اسی طریقے سے دنیاوی تعلیم کا بھی ایک مکمل نظام ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے، بہت سارے سماج کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، ہاں پیسے والا بھی ہوتا ہے، تو ایسا نظام ہونا چاہیے کہ کم سے کم 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس نظام کے تحت محلے کے سارے بچے وہاں پر جمع ہو، اور جس کا جو سبجیکٹ ہے اس حساب سے اس کی پڑھائی ہونی چاہیے۔ اگر اس طریقے سے ہم زمینی طور پر کوشش کریں گے، بنیادی طور پر کوشش کریں گے اور فکر کریں گے، تو آج نہیں تو 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد یہ انقلاب آئے گا، ہماری بستی میں چینجنگ آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، ہم اپنے اندر سوچیں، فکر پیدا کریں، اور ایک چیز عزم کیجیے آج کہ ہماری جتنی کمائی ہے، ہم مہینے میں جتنا کماتے ہیں، 10,000 کماتے ہیں، 20,000 کماتے ہیں، 50,000 کماتے ہیں، اس میں سے کم 10% پیسہ
اپنے بچوں پر خرچ کیجیے, اس کی تعلیم پر خرچ کیجیے. آپ اگر 10,000 روپیہ خرچ مہینہ میں کماتے ہیں تو 1,000 روپیہ اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے, اس کے بھوش کو بنانے کے لیے, اس کو علم سے آراستہ کرنے کے لیے خرچ کیجیے. آپ یہ طے کر لیجیے کہ نہیں, ہم کو 10% پیسہ اس میں سے خرچ کرنا ہے. ہم 50,000 روپیہ کما رہے ہیں تو 5,000 روپیہ جو ہے ہم کو اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہے, اس کی تعلیم پر خرچ کرنا ہے. جب ہمیں سنوارنے کا وقت ہوتا ہے, جب پودا لگانے کا وقت ہوتا ہے تو ہم اس میں پانی نہیں دیتے, اس کی آبیاری نہیں کرتے, اس میں کھاد پانی نہیں دیتے. اور جب پھل کا زمانہ ہوتا ہو, وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہم کو پھل نہیں مل رہا ہے. بچہ جوان ہو جاتا ہے, لاؤبالی پن کا شکار ہو جاتا ہے, ہاں طرح طرح کی چیزوں میں پھنس جاتا ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا ہے تو میرا بچہ ایسا ہے. نہیں, آپ نے صحیح وقت پر اس کی کیا کہتے ہیں آبیاری نہیں کی, آپ نے اس کی صحیح پرورش نہیں کی. اگر آپ اسی وقت سے فکر مند ہو جائیے گا تو یقین جانیے کہ اس محلے سے بھی ڈاکٹر پیدا ہوں گے, سائنٹسٹ پیدا ہوں گے, آپ کے بچے بھی پوری دنیا میں نام روشن کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سوچیں, فکر کریں اور اپنی کمائی کا 10% کم سے کم اپنے بچوں پر خرچ کریں. صرف ہم بول لیں گے لوگوں کے اندر پنچایتی میں ادھر ادھر, اس سے انقلاب نہیں آئے گا, اس سے ہمارے بچوں کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی, ہے نا. آج عزم کیجیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کریں گے, اور اس پر انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.